دادا بے نبی غم سے لگے رونے، ابو طالب مربی بن گئے الفت لگے کرنے، انہوں نے برکتیں اور معجزے جب آپ کے دیکھے، محبت میں اضافہ ہو گیا چاہت لگے کرنے، یہ مالی طور پر کمزور اور لاچار ہوتے تھے، یہ دو اوقات میں بھی پیٹ بھر کر کچھ نہ کھاتے تھے، مگر کھانا نبی کے ساتھ مل کر جب یہ کھاتے، وہ تھوڑا سا ہی ہوتا پھر بھی سب کے پیٹ بھر جاتے۔ ابو طالب انہیں کھانے سے پہلے کہتے رک جاؤ، شروع کرنے سے پہلے میرے بیٹے کو بھی آنے دو۔ نبی تشریف لاتے ساتھ ان کے بیٹھ بھی جاتے، یوں کھانا بچ بھی جاتا، سیر ہو کر ساتھ سب کھاتے، جب آتا دودھ پہلے سب سے اس کو مصطفیٰ پیتے، پیالہ ایک ہوتا بچ بھی جاتا، سارے ہی پیتے، ہوئی بارش نہ بالکل کہتے مکہ میں پڑا ایسے، منا تو لات اور عزا سے مانگو کچھ لگے کہنے، کہا ایک شخص نے تم حق کے رستے سے ہو کیوں بھٹکے، نشانی تم میں ابراہیم و اسماعیل کی بھی ہے، ابو طالب کا سن کر لوگ ان کے پاس آ پہنچے، دعا بارش کی مانگے یہ گزارش بھی لگے کرنے، ابو طالب رسول اللہ کو لے کر لگے چلنے، نبی نکلے تو سورج کی طرح روشن تھے اور چمکے، تھے بچے اور بھی بازو مگر تھاما نبی کا تھا، طواف بیت میں مشغول ہوئے، انگلی سے بھی پکڑا، جو لوگوں نے سما کی سمت نظروں کو اٹھا دیکھا، وہاں پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پایا، یکایک ہر طرف سے بادلوں نے زور دکھلایا، خدا نے کر دیا سیراب، یوں بارش کو برسایا، ابو طالب گئے ایک بار میلے میں، وہاں بولے بھتیجے میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی حاجت ہے، نبی یہ بات سنتے ہی سواری سے اتر آئے، وہاں پانی نہ تھا لیکن یہ منظر رب نے دکھلائے، نبی نے اپنا پاؤں ایک پتھر پر جو ہی مارا تو عمدہ صاف پانی حکم رب سے پھوٹ کر نکلا، پیا پانی انہوں نے سیر ہو کر اور جی بھر کے، کبھی وہ ایسا پانی زندگی بھر تھے نہ پی پائے، ابو طالب نے پوچھا اے بھتیجے پی لیا پانی، نبی نے ہاں کہا اور اس جگہ ایڑی پھر ماری، جگہ تھی یہ وہی نکلا تھا پہلے جس سے پانی بھی، مگر پھر اس جگہ دکھنے لگی پہلی سی خشکی ہے، کفالت دوسرے چچا بھی چند سالوں سے کرتے تھے،
یمن میں مصطفیٰ ایک بار ان کے ساتھ بھی آئے، وہاں رستے میں ایک وادی میں سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرتے تھے جو لوگ ان کا وہ رستہ روک لیتا تھا، رگڑنے لگے گیا چھاتی، نبی دیکھے تو وہ بیٹھا، نبی خود اس پہ بیٹھے، پار کی وادی اسے چھوڑا، سفر سے آپ لوٹے تو وہاں وادی بھیگ پائی، وہاں طوفان تھا اور موج میں بھپرا ہوا پانی، نبی نے قافلے والوں سے بولا آؤ تم پیچھے، خدا نے خشک پانی کر دیا، سب پار جا پہنچے، جب آیا قافلہ مکہ وہاں جا کر یہ بتلایا، کہاں لوگوں نے لڑکے نے نرالی شان کو پایا، ابو طالب تجارت کے لیے اب شام کو نکلے، نبی بھی ساتھ جانے کے لیے ان سے لگے کہنے، ابو طالب یہ بولے ساتھ ان کو لے کے جاؤں گا، انہیں اپنے سے میں ہرگز جدا تو کر نہ پاؤں گا، نصارا کی عبادت گاہ کے پاس آ کے وہ ٹھہرے، نبی دیکھے جو راہب نے تو وہ چونکے، وہ پھر بولے ابو طالب بتاؤ کون ہے جو ساتھ ہے لڑکا، کہاں ان سے ابو طالب نے یہ تو ہے میرا بیٹا، کہاں راہب نے یہ بیٹا تمہارا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، زندہ ہو والد آج بھی اس کا، یہ لڑکا ہے نبی جس میں نبی کی ہر نشانی ہے، یوں پیدائش سے پہلے باپ پر بھی موت آنی ہے، نبی ہوتا ہے کیا اس سے ابو طالب نے یہ پوچھا، زمین والوں کو جو خبریں سما والوں کی دے پہنچا، کہاں اس نے ابو طالب سنو میری نصیحت ہے لازم تم پہ اس کی ہر یہودی سے حفاظت ہے، ملا رستے میں راغب دوسرا آقا کو بھی دیکھا، یہ آنکھیں اور چہرہ ہے نبی کا، وہ بھی یہ بولا، روانہ ہو گیا اب قافلہ بصرہ میں جا پہنچا، بحیرہ نام کا راہب وہاں پر ایک رہتا تھا، بڑا عالم تھا، اس نے قافلے میں آپ کو دیکھا تو کھانا قافلے کے واسطے خود اس نے بنوایا، بحیرہ نے یہ حیرتناک منظر بھی عجب دیکھا کہ بادل سائے کی خاطر سر اقدس پہ بھی پایا، نبی کو دھوپ والی جہاں پہ اس نے بیٹھتے دیکھا تو شاخیں مل گئی آپس میں اور ان پر کیا سایہ، بحیرہ نے یہ حیرتناک منظر صاف خود دیکھا، نبوت کی نشانی کو نبی میں اس طرح پایا، بحیرہ نے نبی سے کچھ خصائل کا بھی خود پوچھا، نبی کی مہر کو دیکھا، کمر سے جب ہٹا کپڑا، کتابوں میں جو پڑھ رکھا تھا ویسا ہی اسے پایا، نبی کی مہر کو اس نے تو فوراً ہی دیا بوسا، انہیں لے جائیں واپس
بس اس نے چچا سے یہی بولا، یہودی ان کے دشمن ہے ان کی جان کو خطرہ۔ ابو طالب نے یہ باتیں سنی تو ان کو خوف آیا، نبی کو ساتھ لے کر آپ خود ہی آ گئے مکہ۔ عمر 9 سال کی تھی واقعہ کا جب یہ پیش آیا، خدا نے ہر خرابی سے انہیں محفوظ فرمایا۔ نبی ایک بار قصہ گوئی کی مجلس کو آئے تھے، مکان تھا ایک مکہ میں جہاں گانے تھے باجے تھے، قریشی شخص تھا ایک، اس کی بیٹی کی یہ شادی تھی، لگی پھر نیند آنے جو ہی اس جانب توجہ دی، کھلی پھر آپ کی آنکھیں کہ جب سورج نکل آیا، خدا نے لغو کاموں سے انہیں محفوظ فرمایا۔ بوانا بت کی عزت سب قریشی خوب کرتے تھے، وہاں قربان کرتے جانور اور سر مڈاتے تھے، وہاں وہ حاضری دیتے، وہاں وہ معتکف ہوتے، وہ مثل عید اس موقع کو سب مل کر مناتے تھے۔ ابو طالب نبی سے جب بھی شرکت کے لیے کہتے، نبی ہر بار شرکت سے انہیں انکار کر دیتے۔ ابو طالب کو آخر آپ پر غصہ بہت آیا، نبی نے پھوپھیوں کو بھی غضب میں ایک دن پایا، وہ بولی تم جو معبودوں سے یوں پرہیز ہو کرتے، ہمیں ڈر ہے تمہیں نقصان ہی نہ کوئی آ پہنچے، محمد تم ہماری عید میں شرکت نہیں کرتے۔ نبی جب تنگ ان باتوں سے آتے دور ہو جاتے، نبی کہتے ہیں جب بھی میں یوں بت کے پاس جاتا تھا، سفید لمبے قد کا شخص میرے پاس آتا تھا، وہ جب آتا تو بس ہر بار مجھ سے یہ کہتا تھا، محمد تم ہٹو پیچھے، نہیں تم نے اسے چھونا۔ اسافر نائلہ تانبے کے بت کعبہ میں رکھے تھے، طواف بیت کرتے مشرکی تو ان کو چھوتے تھے، طواف بیت میں مشغول تھا یہ زید کہتے ہیں، نبی بھی ساتھ تھے جب ہم بتوں کے پاس گزرے ہیں، بتوں کو جب چھوا میں نے، نبی نے مجھے سے فرمایا، انہیں تم مت لگاؤ ہاتھ، ایسے آپ نے روکا، وہ کہتے ہیں بتوں کو میں نے پر چھونے کا بھی سوچا، پتا تھا کہ چلے کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا، انہیں جب پھر چھوا تو آپ نے سختی سے فرمایا، تمہیں میں نے انہیں چھونے سے کیا پہلے نہیں روکا۔